کینیا اور تنزانیہ کے درمیان ہر سال ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے کن خطرات اور کن خدشات سے ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر سال لاکھوں وائلڈ بیسٹ، جنگلی جانور، زیبرے اور ہرن خوراک کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں جولائی سے تقریباً اکتوبر نومبر تک، اور جب وہ جا کے پہنچتے ہیں دریائے مارا کے کنارے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سامنے دریا ہے، دوسری طرف گھاس ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے، زندگی کی بقا کی امید ہے، لیکن اس دریا کے اندر مگرمچھ ہیں، دشوار ترین رستہ ہے، پتھریلا رستہ ہے، اونچے کنارے ہیں دریا کے، اور خدشات ہی خدشات ہیں۔ بعض اوقات جانور کافی ٹائم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور کراس نہیں کر پاتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کراس کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر آخر کوئی ایک نہ ایک جانور ایسا ہوتا ہے جو کہ اس میں کودتا ہے اور پھر باقی پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے اس دریا کو عبور کرتے ہیں۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں جانور مارے جاتے ہیں، مگرمچھوں کا شکار بن جاتے ہیں، کچھ بہاؤ میں چلے جاتے ہیں، کچھ دریا پار نہیں کر پاتے، ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ ہجرت جاری و ساری ہے اور کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، کیونکہ ایک طرف زندگی کی بقا ہے اور پیچھے بھوک ہے اور افلاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ رسک لے لیتے ہیں۔ یہاں سے نا اسی طرح کا ایک انسانوں کی ایسی ہی سٹوری سامنے آتی ہے کہ انسان جو غریب ملکوں کے لوگ ہیں بیچارے، وہ بھی اسی طرح امیر ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں، دریا کے تھرو، سمندروں کے تھرو جاتے ہیں، وہ کشتیوں میں جاتے ہیں۔ آپ ہر سال سنتے ہیں، ہر 2 سال بعد سنتے ہیں کہ جی کشتی ڈوب گئی، اور عام زبان میں ہم لوگ ڈنکی مار کے جانا کہتے ہیں۔ بیرون ملک بلیک طریقے سے، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ زندگی کا رسک لے لیتے ہیں، اور ان میں سے کئی بیچ میں رہ جاتے ہیں، کئی آگے جاتے ہیں تو ان کا پریشان حال کوئی نہیں ہوتا، کئی جا کے وہاں پہ قسمت والے سیٹل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ رسک لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے بے روزگاری ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، افلاس ہوتی ہے، خاندانوں کو پالنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں سے چانسز ہیں جو کہ نہ پار کرنے کے، جو ہو سکتا ہے زندگی کا خاتمہ ہو جائے رستے میں ہی، لیکن پھر بھی جاتے ہیں۔ لیکن مگرمچھ دوسرا جو کریکٹر ہے نا، جو آگے دریا کے اندر ہے، ادھر مگرمچھ ہیں، ان کی جبلت ہے کہ انہوں نے بھوک ختم کرنی ہے، اس کے بعد وہ شکار نہیں کرتے، انسانی سمگلر ہوتے ہیں۔ ان کی اور ہی کہانی ہے، ان کی ہوس، ان کا ہرس، ان کا لالچ ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ معصوم، کمزور، بیچارے غریب طبقہ انسانوں کو لے کے جاتے ہیں، اور کئی بار اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان کو سفری سہولیات نہیں دیتے، وہ رستے میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعض اوقات آگے ان کو بلیک طریقے سے ایسے لے کے جاتے ہیں، اگلی جو کنٹری ہوتی ہے جس میں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ فائرنگ کر کے ان کو مار دیتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی اور ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں اور لوگوں کو لے کے ہی نہیں جاتے، خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو غریب لوگوں کی مجبوریوں کا یہ لوگ فائدہ اٹھا اٹھا کے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ وہ مگرمچھ ہیں، یہ وہ درندے ہیں جن کی جبلت میں بھوک نہیں ہے، ہرس ہے، اور اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس ہرس کے سامنے نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کسی کا کوئی غم ہے، نہ کوئی افسوس ہے، نہ کوئی خدا کا ڈر ہے، نہ کوئی ان پہ قاعدہ قانون لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ان کو صرف مال بنانے میں ہی ان کا مقصد ہے۔ اور یہ غریب بے بس طبقے کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں اپنے چند ٹکوں کی خاطر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ یہیں پہ ہی رہ جانا ہے، ایک اینڈ ہے ہر چیز کا، لا فانی تو ہے نہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور غریب لوگوں کی مشکلات دور فرمائے، آمین۔